جس سے واقعہ ہے انہی کے پاس جانا چاہیے تھا کہ ڈائریکٹ ان کو یہ بات بتلا دی جائے. لیکن تم جتنا بھی گپ چھوڑو, تم جتنا بھی جھوٹ بولو, تمہاری مکاریاں, تمہارے کذب, تمہارے جھوٹ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کھول دیتا ہے. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ جب تک رفیع الدین کو پتا نہ چلے تب دنیا کو کیسے پتا چلے گا کہ مولانا نومن مٹی اٹھا کر کے آئے تھے؟ اس لیے اس کی گواہی کے لیے رفیع الدین کو بھی شامل کر لیا گیا. اب رفیع الدین صاحب بیان کریں گے, اب قاسم محمود الحسن اگر یہ بات بیان کریں گے تو کوئی اقرار نہیں کرے گا, اس لیے رفیع الدین کو بھی شامل کر لیا گیا. ہاں, اور نمبر 5 یہ بتلایا جائے کہ جب وہ قبر سے نکل کر کے آئے تھے تو بال وال بڑھے تھے کہ نہیں بڑھے تھے؟ کفن ویسے ہی تھا, کفن ویسے ہی تھا. بتاؤ تو پھر اس کی صفائی وفائی کس نے کی تھی؟ پھر نمبر 6 یہ بتلایا جائے کفن ایسے ہی ان کا محفوظ تھا. نمبر 6 ہمیں یہ بتلایا جائے کہ اللہ رب العزت تو قرآن کے اندر یہ فرماتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر قیامت کے دن ہی اس کو حشر ہوگا اور اسی حشر میں وہ اٹھایا جائے گا. یوم النشور جو ہوگا اسی قیامت کے دن سارے مردے اٹھیں گے. ان کو کیا خصوصی پس ملا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ اپنی قبروں میں سے جب چاہے نکل کر کے دنیا میں بھاگیں پھریں اور دیوبند کے اندر آتے ہیں؟ اور یہ ہمیں بتایا جائے نمبر 7 ہمیں یہ بتایا جائے کہ قاسم نانوتوی صاحب اب نہیں نکل کے آتے ہیں دیوبند میں. دیوبند میں اتنا بڑا فراڈ ہوا, دیوبند میں جو ہے قاری طیب کے مرنے کے بعد اتنا بڑا فراڈ ہوا اور اسد مدنی وغیرہ اتنے بڑے فراڈ کیے اور اسٹرائک ہوئی اور نہ جانے کیا کیا ہوا. قاسم نانوتوی اب جھگڑوں میں کیوں نہیں آتے؟ کیا روٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں سے ہیں؟ کیا شرم آتی ہے یا ڈنڈے ونڈے سے ڈر رہے ہیں کہ پولیس پیٹ پاٹ دے گی؟ اب کیوں نہیں نکل کے آتے ہیں؟ نمبر 10 ہمیں یہ بتلاؤ ذرا, ہمیں یہ بتلاؤ ذرا, باتیں تو بہت ہیں, ہمیں ذرا یہ بتلاؤ کہ مولانا یہ جو ہمارے قاسم نانوتوی صاحب جسد عنصری سے اٹھ کر کے آئے تو یہ بتلاؤ کہ جب قبر کے اندر دفن ہونے کے بعد اتنی طاقت ان کو تھی کہ قبر کھود کر کے اوپر آ جائیں, تو جب وہ مر گئے تھے تو وہ اپنے آپ قبرستان گئے تھے یا کوئی اٹھا کر کے ان کو لے جا کر کے قبر کے اندر دفن کیا تھا؟ جو اتنے بڑے شکتیشالی آدمی ہیں تو اس کو خود بخود جانا چاہیے نا قبرستان, اس کو اٹھا کر کے لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن دعوت تو یہ کرتے ہیں کہ جناب علی محدث تھے, بہت بڑے علامہ تھے, لیکن یہ تمام سب عقیدے جو فاسد عقیدے اس طرف, اور یہی نہیں صرف ان کے عقیدے ہی کا پتہ نہیں چل رہا, اس میں مولانا اشرف علی بھی کا بھی عقیدہ پتہ چل رہا ہے, رفیع الدین کے بھی عقیدے کا پتہ چل رہا ہے, اور جو مولوی تھے ان کے بھی عقیدے کا پتہ چل رہا ہے, اور اس کے اندر مولانا محمود حسن جو مفسر قرآن مانے جاتے ہیں ان کی بھی بدعقیدگی کا پتہ چلتا ہے. پتہ یہ چلا کہ عامے کے عامے پورے کے پورے کالے ہیں اور یہ بدعقیدہ لوگوں کی ایک ٹولی ہے اور جماعت ہے جس سے ہندوستان کے اندر یہ مکروہ چہرے چھپا کر اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر دنیا کو گمراہ کرنے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے. اللہ رب العزت ان سے ہمیں محفوظ رکھے. 294 کے اندر میں ایک اور میں واقعہ آپ کو بتاؤں کہ مرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ قبروں کے اندر مرنے کے بعد بھی کرامات کا ظہور ہوتا ہے. مرنے کے بعد میں کرامتوں کا ظہور کس طرح سے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں مرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی کے معجزے تو ختم, سوائے قرآن کے جو زندگی میں معجزہ ہوا تھا ہے نا وہ باقی ہے. باقی اللہ کے نبی قبر میں چلے جائیں تو پھر کوئی معجزہ ظاہر نہ ہو, لیکن ان دیوبندیوں کے جو بزرگ ہیں, دیابنا حضرات کے تبلیغی جماعت اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں دیوبندی, ان کے جو بزرگ ہیں یہ مرنے کے بعد بھی کرامتیں پھیلاتے ہیں, مرنے کے بعد بھی کرامتیں بانٹتے ہیں. یہ دیکھو 294 حکایات اولیاء یعنی ارواح ثلاثہ اشرف علی صاحب تھانوی کی. اور ہمیں جھوٹا نہ کہو, جھوٹو تم خود جھوٹے ہو. کیوں؟ ان کتابوں کے اندر ہم نے نہیں تحریر کی ہے, تمہارے مولوی کی. تمہاری محفل سجا رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. چراغ تمہاری محفل سجا رہا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی, اور تمہارے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی, سیاہی ہماری نہیں, کاغذ ہمارے نہیں, کتاب ہمارے نہیں, نہ قلم ہمارے. قلم بھی تمہارا, سیاہی بھی سب کچھ تمہاری. یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے. وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی یہ بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑے کا بخار بڑی کثرت سے آیا. سو جو شخص بخار آیا, بہت زبردست بخار آیا نانوتا شریف کے اندر. نانوتا ہمارے سہارنپور, دیوبند, نانوتا یوں ہی سب ہے قریب ہی میں.
کہتے ہیں بہت بخار ہوا، جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا۔ جو بھی مولانا کی قبر سے، وہ کوئی مٹی نہ ہوئی، وہ تو کوئی حکیم کی وہ ہو گئی زنبیل کہ اس سے جو بھی دوائیاں نکال، مٹی اٹھا اٹھا کے لے جاتے، مولا آرام ہو جاتا۔ اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب ہی قبر پر مٹی ڈلواؤں تبھی مٹی ختم، یعنی لوگ قبریں کھود کھود کے لے جانے لگے لوگ۔ مجھے ایک پیر کا واقعہ یاد آتا ہے، کسی محلے میں کوئی پیر آیا، اب اس پیر سے کوئی کسی کی دشمنی تھی، اس نے کہا یار اس کو کس طرح ذلیل کریں، تو بس اس کی کرامت بیان کرنا شروع کیا پیر کی، اور کہا کہ ان کی کرامت یہ ہے کہ بس جو بھی ایک ایک بال اپنے اپنے کھانوں اپنے گلوں میں رکھ لے، پیسوں میں رکھ لے تو برکت ہی برکت ہو، کبھی ختم نہ ہو۔ اب محلے کے لوگ سارے جاہل تھے، اس پیر کے اوپر ٹوٹ پڑے، اب اس کی داڑھی، اس کے مونچھ، اس کے ایک ایک بال نوچ ڈالے، روکتے وہ چلاتا رہا، لیکن بدلہ اس نے زبردست لیا اور ایک ایک بال نوچ ڈالے۔ ابھی کوئی ایک آدمی تھا باہر آیا اپنے گھر میں، بیوی غصے میں بیٹھی ہوئی تھی، کیوں شوہر نہیں تھا بیچاری، وہ اکیلے کیا کرتی، وہ باہر سے آیا، کہنے لگی کہاں تھے تم ابھی تک؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے دنیا برکت لوٹ رہی ہے اور آپ ادھر ادھر گھوم رہے۔ کہنے لگے بات تو ہے بیگم، بتاؤ تو صحیح کیا بات؟ کہنے لگے فلانے کے ہاں پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، لوگوں نے سارے بال لوٹ لیے اور برکت کے لیے سب نے اپنے اپنے گھروں میں رکھ لیے، اور اب تو شاید کچھ نہ باقی بچا ہو، اب جا کے دیکھو ملے۔ کہنے لگے اب بھی آیا، اب بھی گیا، اب پہنچا تو سارا تو بیچارہ وہ گوریا جیسے ادھیڑ تو نہیں، گورئیے کو ایسے ہی بنا بیٹھا تھا، چلاتا روتا بلاتا، اب اس کو کچھ نہیں باندھ پڑا تو لنگی کھولی اور جتنے بال تھے سب نوچ کر کے لے کے چلا گیا، کہا چلو اب یہ بھی آخری تھے، ہم نے یہ برکتیں لے لی۔ تو کسی سے دشمنی تھی تو اس نے یہ حرکتیں کی۔ ایسے ہی یہ حضرت ہیں کہ اب قبر پہ مٹیاں ڈالے جا رہے ہیں، کوئی دشمنی تھی، کسی نے اڑا دی ہوگی، اب مٹی کی مٹی ختم ہو رہی ہے، قبر کھودی جا رہی ہے۔ جناب عالی، میں کہتا ہوں تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے، مردے اٹھا لے جاتے لوگ، اس کے۔ سنو، یہ بات تو خیر کوئی بات نہیں، معمولی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام بخاری کی قبر سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، ہم کہتے ہیں کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگوا تیلی، کہاں امام بخاری، اور کہاں یہ ہندوستان کے عجمی ملانے بیچارے جن کو اپنے ایمان اور عقیدے کا بھی کوئی پتہ لتا نہیں، اور جن کے اپنے دھرم اور مذہب کا بھی کوئی پتہ نہیں، تم انہیں امام بخاری کا حوالہ دے کر کے کبھی سامنے نہ لانا، کہاں امام بخاری، کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگوا تیلی۔ تو سنو، کہتے ہیں کہ جناب عالی کئی مرتبہ جب بیٹا ڈال چکا مٹی تو پریشان ہو گیا۔ یہ کوئی بات ہوئی، قبر میں مٹی ڈالتے رہو، پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا معین الدین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے مولانا کی قبر پر جا کر کہا، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صاحبزادہ بہت تیز مزاج تھے، جا کے قبر پہ کہنے لگا کہ آپ کی تو کرامت ہوئی اور ہماری مصیبت ہو گئی، یاد رکھیو اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے۔ قبر والے سے کیا کہا؟ یاد رکھیو اگر اب کے کوئی درست ہوا، صحیح ہوا تو اب ہم قبر پہ مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے۔ بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ملا۔ اللہ، اعوذ باللہ، حد ہو گئی، واقعی حد ہو گئی۔ یعنی قبر کے اندر باقاعدے وہ کوئی نسخے تھے کیا مٹیوں میں ملا رہا تھا نیچے نیچے؟